بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج زاویہ میں سے جو پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ پروگرام مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ گوما ان ہالینڈ، یہ جو اب بات میں کرنے لگا ہوں اس کا ہماری محفل زاویہ سے بلا واسطہ تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا تعلق ضرور ہے کہ محنت کرنے سے اور لگن کے ساتھ، پوری دھن کے ساتھ، جس طرح لوگ خدا کو تلاش کر لیتے ہیں، جس طرح دنیا کی تلاش میں ہم لگے رہتے ہیں، مجھ سے اکثر اوقات لوگ سڑک پر چلتے ہوئے جب سامنے سرخ بتی ہوتی ہے تو گاڑی روک کر شیشہ اتار کر کہتے ہیں کہ اشفاق صاحب بابا ہے کہیں؟ میں کہتا ہوں ابھی تو نہیں، اس وقت موٹر میں پھر کبھی ملوں گا تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ کہنے لگے بس ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، ایسے بھی کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اکثر پوچھتے ہیں کہ کوئی بابا نہیں ملتا۔ میں نے کہا سر وہ اب آپ کی آرزو نہیں ہے۔ کئی کو میں نے یہ بھی کہا، اس محفل میں بھی یہ بات کی کہ 14 برس BA کرنے میں لگائے، 14 مہینے اس کی کوشش کرو روحانی دنیا میں جانے کی۔ کہنے لگا نہیں، 14 مہینے تو بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا 14 ہفتے۔ کہنے لگے نہیں، یہ بھی زیادہ ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی بابا ہے بھی تو میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ اسے زچ کرنے کے لیے، ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس کا ایڈریس پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آخر میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ ملے تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو کوئی کبوتر نکال کر دکھایا ہی نہیں۔ اکثر یہی آرزو ہوتی ہے نا آدمی کی، ہم نے پاس کرنے کے لیے کہا تھا، وہ تو کیا نہیں۔ ڈبہ پیر جو تھا، اکثر جو جعلی قسم کے پیر ہوتے ہیں وہ اسی طرح بنتے ہیں کہ اپنی زندگی تو بیچارے شروع کرتے ہیں اللہ کی تلاش میں، لیکن ہم لوگ جو ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جا کر مجبور کرتے ہیں آہستہ آہستہ کہ وہ ڈبہ پیر بنیں اور ہماری خواہشات کو پورا کریں۔ ابھی تک کوئی بندہ ایسا نہیں گیا ان کے پاس جو کہے کہ مجھے کچھ روح کی تلاش ہے، اللہ کی آرزو ہے، میں دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، اس لیے آپ میری مدد کریں۔ چونکہ ایسا سوال نہیں ہوتا، اس لیے وہ بیچارے اپنا روپ بھی اور طرح کا اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میں تمہیداً عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات میں کرنے والا ہوں اس کا تعلق اسٹرگل سے ضرور ہے، کوشش سے اور جد و جہد سے ہے، اس کا بلا واسطہ طور پر اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ سنیں گے تو چونکہ آپ ہمارے ذہین ناظرین ہیں، خود بخود اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے۔ سن 49 کی بات ہے، میں یہاں تھا تو ہمارے دوستوں کا ایک گروہ تھا جس میں سے سب سے نمایاں ہمارا دوست نصرت دورانی تھا، جو ایک سپلائی کمپنی کا مالک تھا، ملٹری کو سامان لے کر دیتا تھا، امیر آدمی تھا اس زمانے میں۔ اس کی بیوی بہت ماڈرن تھی، ہم اس کو پیار سے نینی کہتے تھے۔ نینی استانی قسم کی خاتون تھی اور ہر بات میں ہم کو گائیڈ کرتی تھی، آرٹسٹ بہت اچھی تھی، اور وہ یہ جو لینڈسکیپ پینٹنگ ہوتی ہے واٹر کلر کی بہت ماہر تھی، اور وہ اکیلی لڑکی تھی سارے لاہور میں جو دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ سارے اس کو حیرانی سے دیکھتے تھے کہ کمال کی بات ہے۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے جو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ ہم جب اس کے ساتھ دوستوں میں باہر نکلتے تھے تو سب اس نینی کو دیکھتے تھے۔ اس کا ایک بچہ تھا، بڑا شریر، بڑا ضدی، بڑا ظالم، بوٹ سے ٹھوکریں مارنے والا، بالکل نہ ماننے والا۔ تو ان کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات رہے۔ ہمارا ایک دوست تھا، بہت اچھا آرٹسٹ، اب بھی ہے، تو ان کے اسٹوڈیو میں ہم اکٹھے ہوتے تھے۔ کئی دفعہ ہم اپنی دھما چوکڑی لارنس گارڈن میں، جس کو اب باغ جناح کہتے ہیں، میں مچاتے تھے۔ ہم چلتے رہے بہت اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر۔ بڑے اچھے ایام ہمارے گزر رہے تھے کہ اچانک دورانی اور نینی کا جھگڑا ہو گیا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو ہی جایا کرتا ہے، وہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ انہوں نے علیحدگی کی بات کر لی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بچے کا معاملہ تھا، ہم سب روئے پیٹے۔ دورانی سخت آدمی تھا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا۔ میں نے کہا بچے کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا بچے کی مرضی ہے، ماں کے پاس رہنا چاہے ماں کے پاس رہے، میرے پاس رہنا چاہے
تو میرے پاس رہے۔ تو نینی کو بھی ہم نے سمجھایا، وہ کہتی تھی کہ نہیں، اگر یہ اتنا زیادہ سخت ہے تو میں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے فن میں طاق ہوں۔ لو جی، دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں کے سامنے ہماری موجودگی میں کاغذ طلاق لکھے گئے، اور وہ تو کم روئے اور ہم زیادہ روئے، اور بڑا دکھ ہوا۔ طلاق ہو گئی، بچہ ماں کے ساتھ چلا گیا، ویسا ہی ضدی، ویسا روتا بسورتا، ٹھڈے مارتا ہوا۔ تو دورانی سے میں ملا، وہ منتقل ہو گیا تھا GHQ راولپنڈی میں، وہیں اس کا دفتر تھا، اچھا خاصا بڑا دفتر۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ کہنے لگا نہیں، دفع کرو، یہ تو پیشہ ہی ایسا نہیں ہے کہ شادی کرو، میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، تمہیں کرنی چاہیے، تو نہیں مانا۔ ہمارے دوستوں نے بھی زور دیا مگر نہیں مانا۔ وہ کہتا تھا میں اکیلا بڑا خوش ہوں، یہ میری کوٹھی ہے، اور اتنی بڑی کوٹھی 12-14 کنال کی، اور چھاونی کا علاقہ ہے، خوش و خرم ہم رہتے ہیں۔ مائی آتی ہے، اماں زین کپڑے دھونے کے لیے، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، ایک دارو تھی، ایک کا نام گوما تھا۔ وہ کپڑے بھی دھو جاتیں، کھانا بھی پکا جاتیں، جھاڑو واڑو بھی کر جاتیں۔ پھر اس کا خانسامہ تھا، پھر اس کا گھوڑا تھا، گولف کھیلتا تھا، امیر آدمی تھا۔ اچانک میں تھوڑا سا اس سے دور ہو گیا کہ میں لاہور میں مصروف ہو گیا۔ کچھ میری مصروفیات آزاد کشمیر ریڈیو میں تھیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، وہاں سے تراڑ کھل چلے گئے۔ تو لوٹ کے آیا تو اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے شادی کرنے کا۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ کہنے لگا اب کی بار میں شادی کروں گا تو کسی ایسی لڑکی سے کروں گا جو بالکل دیہاتی ہو، الڑ مٹیار ہو، جس کو کچھ زمانے کا پتہ نہ ہو، نینی جیسی نہ ہو، نہ پینٹنگ جانتی ہو، نہ ڈانس جانتی ہو، نہ اس کو کچھ زندگی کا آگے پتہ ہو، نہ پیچھے کا پتہ ہو، ایک سادہ پاکیزہ سی لڑکی۔ میں نے کہا بھائی دیکھ لو، تم بہت پڑھے لکھے ہو اور تمہارا انداز زیست مختلف قسم کا ہے، تو تم اس کے ساتھ نباہ کر لو گے؟ اس نے کہا میں کر لوں گا، میں نے تہیہ کر لیا ہے۔ تو جناب یہ فیصلہ اس نے دل میں کر لیا تھا۔ میں نے دوستوں کو اطلاع بھی دی، بتا بھی دیا، تو انہوں نے کہا یہ بکواس کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کس طرح سے کرے گا، یہ تو بہت ماڈرن قسم کا آدمی ہے۔ میں لوٹ کے آیا کراچی سے، ہمارا وہاں ایک سیمینار تھا کوئی 1 مہینے کا۔ مجھے اس نے ڈھونڈا، گاڑی اس کے پاس لینڈ روور تھی، بغیر چھت کے، بٹن دباتے تو چھت کھل جاتی تھی۔ وہ آیا اور کہنے لگا میٹ یور بھابی۔ تو وہ ایک چادر میں لپٹی ہوئی بیچاری لڑکی، نہ اس کا سر منہ نظر آئے۔ میں نے کہا کون ہے یہ لڑکی، اور میں نے آگے ہو کے کہا السلام علیکم۔ کہنے لگی وعلیکم السلام بھائی جان۔ تو دیہاتی سی لڑکی تھی۔ میں نے آگے ہو کے دیکھا، وہ گوما تھی جو ان کے کپڑے دھونے آتی تھی، اماں جان کام کرنے والی کی بیٹی۔ اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی، گوما کے ساتھ۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا، میں نے کہا یہ گوما بیچاری جھاڑو دیتی ہے، کچھ نہیں پتا اس کو۔ اس نے کہا میں بڑا خوش ہوں اس کے ساتھ، اور بہت اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، مجھے وہ نخرے والی نہیں چاہیے۔ اچھا بھائی آپ کیا کر سکتے تھے؟ خواتین و حضرات، پورے 1 سال کے بعد 31 دسمبر کی رات تھی۔ اگلے دن صبح نیو ایئر تھا۔ چھاونی میں وہ تھا چکلالہ میں، بہت لمبا چوڑا انتظام جیسے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا شام کو باغ میں چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے، کھانے کا مجھے جب سے شوق تھا، میرے جسم سے بھی ظاہر ہے۔ بڑی اچھی میس تھی۔ وہاں گئے، وہاں غیر ملکی لوگ بھی موجود تھے، اور سفارت خانے کے لوگ، ملٹری کے ایکسپرٹ جو باہر سے آئے تھے وہ بھی تھے۔ تو جب وہاں گئے تو مجھے اس نے کہا تم آ جانا، میری سیٹیں بک ہیں۔ میں وہاں بیٹھ گیا تو یہ تھا نہیں، دور سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ بڑی خوبصورت لڑکی، اور چھوٹی سی اس کی کمر، پیلے رنگ کا اس نے سویٹر پہنا ہوا، اونچی ایڑی کی گرگابی، اس کے بال کٹے ہوئے تھے، وہ چلی آ رہی تھی اس کے ساتھ۔ میں نے کہا دیکھو میں نے اس کو منع کیا تھا، اب دیکھو کوئی اور لے آیا ہے۔ وہ قریب آئی تو گوما تھی۔ کہنے لگی بھا جی، میں نے اسے دیکھا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو کہنے لگی آپ کیسے ہیں، آپ تو آئے ہی نہیں، یہ آپ کا بڑا ذکر کرتے ہیں جی۔ اب میں اس کی باتوں کا کیا جواب دیتا؟ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جینز اس نے پہنی ہوئی تھی نیلے رنگ کی، اور پیلا سویٹر۔ چائے کافی مجھے پینے کا شوق تھا۔ انہوں نے کہا ابھی پیو گے؟ میں نے کہا ابھی بھی پیوں گا اور کھانے کے بعد بھی پیوں گا۔ کافی پی، لیکن میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، گوما کی طرف۔ میں نے پوچھا داراں کہاں ہے؟
تو اس نے کہا کہ انہوں نے اس کو مکان لے کر دے دیا ہے، وہ وہاں گاؤں میں ہے، اماں بھی وہیں ہیں، میں کبھی کبھی ان سے ملنے جاتی ہوں۔ لیکن اس کے انداز میں، اس کی گفتگو میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی، جو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی تبدیلی آ سکتی ہے، اور اتنی جلدی۔ لوگ ہلا گلا کرنے لگے، میوزک بجنے لگا، اتنے میں کرنل آیا، بوڑھا سا، آگے بڑھا اور سلام کیا۔ اس نے گوما کی طرف انگلی اٹھائی، وہ پکڑ کر چلی گئی۔ خواتین و حضرات، وہ ناچی ہے کوئی، یعنی بینڈ کی دھن کے اوپر گوما اپنی ایڑیاں زمین سے اٹھا کر، بڑا مشکل ہے، دھم دھما دھم، اور وہ کیسے بمبیری کی طرح گھوم رہی تھی۔ اور کرنل بیچارہ اچھا بھلا تھا، وہ ہف گیا بوڑھا، اس سے چلا نہ جائے، تو ایک دو تالیاں بجیں، آ کے بیٹھ گیا۔ تو میری سمجھ میں نہ آیا کہ اس کو داد دوں یا بے داد، سمجھ میں نہ آئے۔ پھر ایک بندہ آ گیا تو اس سے آ کر کہنے لگا کہ ایکسکیوز می، گوما کہہ رہی ہے آئی ایم ریئلی ٹائرڈ، آفٹر 5 منٹس آئی ول بی ریفریش۔ میں نے جب انگریزی سنی اس کی تو میں نے کہا یہ تم نے انگریزی کہاں سے سیکھی؟ کہنے لگی گفتگو میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا تم نے پڑھائی شروع کی؟ کہنے لگی نہ باجی، مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگتی، میں پڑھی لکھی تو نہیں، میں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہیں سیکھا۔ تو میں نے کہا یہ جو تم بولی ہو؟ کہنے لگی نہیں، بول میں ساری ٹھیک ٹھاک لیتی ہوں، سمجھ بھی لیتی ہوں۔ میں نے کہا یہ راز کیا ہے؟ کہنے لگی جی، زبان کے جاننے کا راز اس کے بولنے میں ہے۔ اچھا لکھنے والا جو ہے نا، اس کی اتنی قدر و منزلت نہیں ہوتی جتنا اچھا بولنے والے کی ہوتی ہے، کیونکہ کانوینٹ کے پڑھے بچے بچیاں، ان کو انگریزی سکھائی جاتی ہے بولنے والی۔ فیض صاحب جو تپڑ اسکول کے پڑھے لکھے تھے، ایڈیٹوریل وہی لکھ سکتے تھے۔ وہ یہ راز پا گئی تھی۔ اس نے کہا بولنے کا کمال ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاستدان اکثر کہتے ہیں یہ تو بولتا نہیں ہے، فلاں آدمی کمال کا بولتا ہے جی، اس کے کیا کہنے ہیں، تعریف ہوتی ہے اس کی۔ تو وہ چونکہ یہ راز پا گئی تھی، اس نے بولنے پر توجہ دی اور کھٹا کھٹ بولنے لگی۔ تو اس کے ساتھ کہنے لگی ہمارا اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ بھی ہے، دورانی کا اور میرا سنگل بھی ہے۔ تو میں نے کہا تم اسے آپریٹ کیسے کرتی ہو؟ کہنے لگی میں گوما لکھتی ہوں، گوما لکھنا سیکھ لیا ہے، دستخط تو کر لیتی ہوں، اور میں نے ہند سے بھی سیکھ لیے ہیں 1 سے 100 تک، بڑے اچھے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ کوڑا صاف کرنے سے بہت آسان بات ہے۔ میں تھک جاتی تھی، اور کپڑے دھونے سے یہ پڑھنا لکھنا تو بڑی کمال کی چیز ہے، اس میں بندے کو بغیر کچھ کیے عزت مل جاتی ہے۔ عجیب فلسفہ تھا اس کا، میں مبہوت رہ گیا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آیا اور اس کے ساتھ جا کر ناچنے لگا۔ وہ اس محفل کی جان تھی، جو بھی لوگ آتے تھے، خاص طور پر فارنرز، وہ اس کے ساتھ ناچنا پسند کرتے تھے، اور اللہ نے اس کو ایسا شعور دیا تھا کہ وہ تو پتہ نہیں میں کس کی مثال دوں۔ آپ نے کبھی ایسا ناچ نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور ہم آ گئے۔ دورانی مجھے کہنے لگا شام کو تم جاؤ گے نہیں کہیں؟ میں وہیں رہا۔ تو صبح جو اس نے ناشتہ ہم کو دیا وہ تو تھا ہی کمال کا، لیکن جس طرح سے اس نے ملازمہ کو کنڈکٹ کیا، یعنی اس کو حکم دیا کہ یہ چیز لے کر آؤ بھائی جان کے لیے، یہ چیز واپس لے جاؤ، اور وہ جو میں نے فلاں فریج میں رکھی ہے اس کو نکال کے لے آؤ، وہ دیکھنے والا انداز تھا۔ اس نے کہا غلام محمد دیکھو سائیں ہے۔ اس نے کہا جی بیگم صاحب بلاؤ اس کو۔ تو وہ سائیں آ گیا، کچھ اور قسم کا آدمی۔ تو اس نے کہا دیکھو ایک گھوڑا تو میرا ہے، ایک صاحب کا ہے، ایک بھائی جان کے لیے پیدا کرو۔ تو اس نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے گھوڑا؟ انہوں نے کہا آپ کو بٹھانا ہے اس کے اوپر، آپ چلیں گے۔ میں نے کہا خدا کے لیے میں گھوڑے پر کبھی نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ تو جی شام کو اس نے گھوڑے پر چکر لگوایا، اور انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم انہی گھوڑوں پر مری چلتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے اتنا مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہیں تک کافی ہے۔ اس کے بعد بڑی لمبی کہانی ہے، میں جلدی جلدی سے وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جناب مجھے ولایت آنا پڑ گیا، اور کچھ عرصہ مجھے ان کی کوئی خبر معلوم نہ ہو سکی۔ 2 سال کے بعد جب میں واپس گیا، بڑی آرزو تھی دورانی سے ملنے کی، گوما سے ملنے کی۔ تو میں ملا دورانی سے، وہ اپنے دفتر میں تھا، بڑا اچھا خوشحال۔ تو میں نے کہا سناؤ بھابھی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا دفع کرو، لعنت بھیجو اس پر۔ میں وہ گالی نہیں دے سکتا جو اس نے دی تھی ساری کائنات کو، انسانوں کی انسانیت کو، جس کو بھی جس طرح سے گنا جا سکتا ہے۔
اور ساتھ گوما کو بھی۔ میں نے کہا وہ ہے کہاں؟ تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا بس یار لعنت بھیجو۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا وہ اس کا ایک بڑا محبوب دوست تھا، ہالینڈ کا 3rd سیکٹری امبیسی میں، اس نے مجھ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لی اور وہ ہالینڈ چلی گئی، وہ یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا گوما ہالینڈ میں؟ کہنے لگا ہاں۔ تو میں نے کہا وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگا وہ ہم تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بہت اچھی طرح سے آتا ہے اور وہ اونچ نیچ کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے اور وہ اپنا آپ اپلائی کرتی ہے۔ اگر کہیں اس نے اپنا آپ روحانیت کی طرف اپلائی کیا ہوتا تو اس وقت پاکستان کی کیا پورے بر صغیر کی ایک بزرگ ترین ہستی ہوتی، لیکن اس کا رخ دوسری طرف ہے، وہ کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے جانا ہے ولایت، تو پھر میں اس سے ملے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ اس نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ تم بھی اس کے ساتھ۔ خیر مجھے وہاں ہالینڈ جانے کا اتفاق ہوا، پتہ کیا، اس کو ڈھونڈ نکالا۔ بڑی خوش و خرم تھی اور اس کا ولایتی خاوند وہ چھوڑ چکا تھا نوکری، اس نے کوئی خوشبویات کی ایکٹیویٹی چلا لی تھی، اس میں وہ اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ میں نے کہا تم نے ابھی تک لکھنا نہیں سیکھا؟ کہنے لگی نہیں، لکھنا نہیں سیکھا، میں بولتی انگریزی ہوں، اب میں ڈچ زبان بھی بول لیتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا محاورہ ہے۔ اس نے کہا ایک فرق میری زندگی میں پڑا ہے کہ میں نے اپنے نام کے سپیلنگ بدل لیے ہیں، میں اس کو گومانت کرتی ہوں، فرینچ میں ٹی لکھتے ہیں پر بولتے نہیں، تو گومانت لکھتی تھی جسے بولنے میں گوما کہتے ہیں۔ یہ بہت اچھا لگتا ہے جب میں دستخط کرتی ہوں، پیسے چیک وغیرہ نکالنے ہوتے ہیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا۔ کہنے لگی مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ علاقہ جو ڈن ہاک کا ہے میں اسے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تم کہیں اور کام لے لو۔ کہنے لگی نہیں، میں اس پر غور کر رہی ہوں۔ کہنے لگی اماں کا بہن کا کبھی کوئی خط آتا ہے، ان کو پیسے وغیرہ بھیج دیتی ہوں، وہ بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا تمہیں آرزو پیدا نہیں ہوئی کبھی ان سے ملنے کی؟ کہنے لگی ہوتی ہے، لیکن یہاں کام اتنے ہیں، مصروفیات ایسی ہیں کہ میں اس میں لگی رہتی ہوں اور میں ان کی طرف توجہ نہیں دے سکتی، لیکن میں ان کی نگہداشت بہت اچھی طرح سے کر لیتی ہوں، مالی طور پر وہ بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ اس سے مل کے، اس کے ہاں کھانا کھا کے، پھر اپنے کام کر کے جو میرے ذمے تھے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے، میں واپس آیا اور دورانی سے ملا، بہت خوش و خرم اور بہت اچھے موڈ میں، ہاں جسے کہتے ہیں نا چاگیاں مارتا ہوا، بالکل خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا لو دیکھو ہماری بھی مدد ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا وہ اس بدبخت کے پاس بھی نہیں رہی، ڈچ کے پاس، اس نے اس سے طلاق لے لی ہے، برسلز کے ایک بوڑھے کے ساتھ شادی کر لی ہے جو کہ وہاں کی ایلومینیم فیکٹری کا مالک ہے۔ اب وہ اس کی فیکٹری رن کرتی ہے کیونکہ بابے سے اب اتنا کام نہیں ہوتا، اس کے ہاں 1,500 ملازم ہے، گھگو بجتا ہے اور وہ بیچ میں پتلون پہن کے گھومتی ہے، ہنٹر پکڑ کر، جیسے سرکس نہیں ہوتی، رنگ ماسٹر، اور وہ سارا کنٹرول کرتی ہے، اور اتنا اچھا اس نے کنٹرول کیا ہے کہ اب وہ یورپ ایسوسی ایشن آف ایلومینیم فیکٹری کی اسسٹنٹ صدر ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے پنڈی کے پاس گاؤں ہے دولتالہ، اس کے پاس کی رہنے والی تھی، تو یہ اس کا ارادہ تھا اور یہ اس کا تہیہ تھا۔ اس وقت میں اسے نہیں جانتا، 10 سال ہو گئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اب وہ انٹرنیشنل ایلومینیم ایسوسی ایشن کی صدر ہوگی کیونکہ اللہ نے اسے بڑی صلاحیت دی تھی اور اس نے اپنی ساری صلاحیت ایک رخ کے اوپر چلا دی تھی۔ تو جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی بتائیں کہ بابا کدھر ہوتا ہے، تو مجھے ہمیشہ وہ یاد آ جاتی ہے۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہوتا ہے، یہ فلاں چیز کہاں ہوتی ہے، وہ اپنی دھن کی پکی اور راست رو خاتون تھی اور جو بات تھی دل میں رکھتی تھی، اور وہ بہت کم گو تھی، دھارنا دھاری تھی، اس کو پورا کر کے چھوڑا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ تہیہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ جب تک آپ کی کنوکشن نہیں ہوگی، باہر کی لائی ہوئی تبدیلی کسی طرح سے بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ اب ہم سارے مل کے اپنی گوما کو ڈھونڈیں گے، یعنی ہماری اپنی روح جو ہے وہ ہمارے لیے گوما کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم چونکہ روح کے انسان ہیں، اللہ میاں نے انسان کو ایک کیفیت دی جو دوسروں کو، کسی جاندار کو نہیں دی۔ انسان کا ایک وجود جو ہے وہ جسم ہی جسم نہیں ہے، اس کے اوپر ایک اور چوبارہ بھی ہے جو انٹلیکٹ کا چوبارہ ہے اسی وجود کے اوپر، اور وہ انٹلیکٹ کا چوبارہ جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ سردیوں کی یخ بستہ رات کو
ٹوٹی ہوئی بائیسیکل چلاتے ہوئے نصرت فتح علی خان کا گانا سننے جائیں، وہ تقاضا ہے نا۔ بھینس کبھی بھی مشاعرہ سننے نہیں جاتی، اس کو صرف اپنا جسم چاہیے، روٹی کپڑا مکان کوئی جانور ایسا نہیں کرتا۔ شیر نے آج تک کسی قوالی میں شرکت نہیں کی، بندہ کرتا ہے، اس کی آرزو ہے، جو مرضی کریں۔ یہ جو انٹلیکٹ ہے، ذہن کا چوبارہ، اس کے اوپر ایک اور ہے، اور وہ روح کا چوبارہ ہے، وہ ہمارا بند پڑا ہے۔ گندی ٹوٹی پوٹی پھوس اس میں پڑی ہے، پرانا ٹوٹا ہوا چرخہ ہے، پرانی منجیاں، چارپائیاں، بستر پھینکے ہوئے ہیں، شیشے اس کمرے کے ٹوٹے ہوئے ہیں، کنڈی اس کی پرماننٹلی بند ہے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی اوپر چڑھتا ہے اور وہ آواز دے کر پوچھتا ہے کہ یہ کس کا ہے چوبارہ، تو نیچے سے آواز آتی ہے کہ اپنا ہے، تو کہتا ہے اس کو کھولیں۔ وہ کہتی ہے نا پت، دفع کر، اس میں گند پھوس بھرا ہوا ہے، اس کو کھولنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ تو یہ ارادہ سیڑھیاں طے کر کے اوپر چڑھنے والے انسان کا ہوتا ہے کہ آیا میں اس کوٹھڑی کو کھولوں یا نہ کھولوں۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔